بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ ہم اپنی دعاؤں کو مؤثر کیسے بنا سکتے ہیں، اور ہم میں سے 90% لوگ دعا مانگتے وقت کیا غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے دعا وبال بن جائے۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ فرما دیں کہ میں قریب ہی ہوں، دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگیں، بس انہیں میرا حکم ماننا چاہیے اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ نیک راہ پر آ جائیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ دعا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پکارنا، بلانا۔ عموماً یہ لفظ کسی ضرورت یا مدد کے لیے پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دعا مانگنے کا حکم دیا اور دعا کو بھی ایک عبادت اور بندگی کا ذریعہ قرار دیا ہے، جو کہ اس امت کا خاص اعزاز ہے۔ ورنہ حضرت کعب احبار کی روایت کے مطابق پہلے زمانے میں یہ خصوصیت انبیاء کی تھی۔ انبیاء لوگوں کے لیے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا، اور امت محمدیہ کی خصوصیت کی یہ حکم پوری امت کے لیے عام قرار دیا اور فرمایا کہ اور تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا کی قبولیت کو مزید مؤثر بنانے کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ دعائیں مانگی جائیں جو قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے حوالے سے مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعائیں قبول فرمائی ہیں، یا احادیث میں جو دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ مانگی جائیں۔ اور دعا کی قبولیت کو مزید مؤثر بنانے کی ایک صورت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ ترجمہ، اور انسان اپنے لیے شر مانگتا ہے جس طرح کہ وہ خیر مانگتا ہے۔ اب اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ انسان شر بھی مانگتا ہے، بھلا انسان کیسے اپنے لیے شر مانگ سکتا ہے؟ تو محترم ناظرین، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، مگر قرآن بتاتا ہے ہم کبھی کبھار اپنے شر کی دعا بھی شدت کے ساتھ ایسے مانگ رہے ہوتے جیسے خیر کی دعا۔ اس لیے جلد باز نہ بنیں، خیر کی دعائیں صبر اور سکون سے مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر شے میں خیر اور عافیت ضرور مانگیے گا۔ یہ نہ ہو آپ اولاد مانگ رہے ہوں، عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ نہیں مانگ رہے، اور اولاد آپ کے لیے آزمائش بن جائے۔ آپ شادی کے لیے جوڑ مانگ رہے مگر عافیت اور خیر نہیں مانگ رہے، اور وہی جوڑ آپ کو عدالتوں میں خلا کے لیے گھسیٹ دے۔ آپ دولت، نوکری، پیسہ مانگ رہے، عافیت اور خیر نہیں مانگ رہے، تو یہی دولت، نوکری آپ کے لیے وبال بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگا کریں اور صرف خیر مانگا کریں۔ قرآن آپ کو خیر کی دعائیں مانگنا سکھاتا ہے، اسے سیکھیں، خیر ہوگی انشاءاللہ۔ لہذا رمضان کے اس بابرکت مہینے میں خوب دعائیں مانگی جائیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ دعا میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے دعا مانگنا، پختہ عزم سے دعا مانگنا اور بار بار دعا کرنا چاہیے۔